ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایک دن میں مزید 2142 افراد میں مرض کی تشخیص ہوئی ہے۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ اس وقت 2419 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 84 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں اموات کی تعداد 9557 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,62,814 تک پہنچ گئی ہے۔ پنجاب میں 3,732، سندھ میں 3,379، خیبر پختونخوا میں 1,563، اسلام آباد میں 394، بلوچستان میں 179، گلگت بلتستان میں 99 اور آزاد کشمیر میں 211 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 35,621 نئے ٹیسٹ کیے گئے اور 2,142 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,33,179، سندھ میں 2,06,489، خیبر پختونخوا میں 55,811، بلوچستان میں 17,980، گلگت بلتستان میں 4,832، اسلام آباد میں 36,483، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,040 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں اب تک 64,06,281 افراد کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ اب تک 4,15,352 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,419 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس جلد دائر کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رائے لینے کی منظوری دے چکی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ایوان بالا کے آئندہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی خواہاں ہے۔ سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ صدر مملکت عارف الوی نے معاملے پر سپریم کورٹ کی رائے حاصل کرنے کے لیے صدارتی ریفرنس پر دستخط کر دیے۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس جلد دائر کیا جائے گا۔ ایوان صدر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت ریفرنس سپریم کورٹ بھجوانے کی وزیر اعظم کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ ریفرنس میں آئین میں ترمیم کے بغیر الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 122(6) میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ سینیٹ میں خفیہ بیلٹنگ سے ارکان کی خرید و فروخت میں کالا دھن استعمال ہوتا ہے۔ خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے سینیٹ الیکشن کے بعد شفافیت پر سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ سینیٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سینیٹ الیکشن میں شفافیت آئے گی۔ اہم آئینی نکتے پر سپریم کورٹ رائے دے۔ وفاقی کابینہ اس معاملے پر 15 دسمبر کو سپریم کورٹ سے رائے لینے کی منظوری دے چکی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت ایوان بالا کے آئندہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کرانے کی خواہاں ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ بدعنوان حکمران آج اللہ کے عذاب کا شکار ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ لوٹ مار کا پیسہ کبھی کام نہیں آتا۔ کرپٹ سیاستدانوں کی چوری چھپانے کے لیے ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد پولیس لائنز میں پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ وہ ماضی میں جن سیاستدانوں کو اللہ نے موقع دیا اور وہ ملک کے سربراہ بن گئے، ان کے سامنے بھی دو راستے تھے اور وہ حلال کما سکتے تھے، لیکن وہ اس راستے پر چل پڑے کہ آج عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود انہیں اس کا پتہ نہیں، لیکن کبھی اسپتالوں کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی ملک سے باہر جا رہے ہیں، ان کے بچے بھی باہر بھاگے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کیا باپ کی چوری بچانے کے لیے ان کے بچوں کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے؟ فائدہ ایسے پیسے کا؟ یہ پیسہ تو اللہ کا عذاب ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ جس کی مال اور جان کی حفاظت نہیں ہوتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج سرحدوں پر قوم کی جان و مال کی حفاظت کرتی ہے اور پولیس ملک میں عوام کا تحفظ کرتی ہے، لیکن پولیس کا آج تک وہ مقام نہیں بنا جس کی وہ مستحق ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پولیس سمیت کسی کو بھی تنخواہ دار طبقے کو ملنے والی تنخواہ کافی نہیں، مہنگائی بڑھتی گئی ہے، تنخواہیں اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے۔ پولیس کی تنخواہوں سے متعلق حفیظ شیخ سے بات کروں گا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ملک میں سب کچھ ہے، صرف گورننس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔
جب تک ہماری آمدنی نہیں بڑھتی ساری قوم کو صبر کرنا پڑے گا۔ آگے حالات بہتر نظر آ رہے ہیں۔ آمدنی بڑھتی جائے گی تو تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے۔ اسلام آباد پولیس کو ہیلتھ کارڈ دیں گے۔ قبل ازیں وزیر اعظم نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ عمران خان کو چاق و چوبند دستوں نے سلامی دی۔ انہوں نے پیشہ ورانہ تربیت کا بہترین مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کی جانب سے اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانا بڑا خطرہ ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے نقصان دہ ہیں۔ سپہ سالار نے ایل او سی پر اگلے مورچوں کا دورہ کیا، جوانوں کے حوصلوں کو سراہا۔ سربراہ پاک فوج جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں کا دورہ کیا۔ آرمی چیف نے ایل او سی پر اگلے مورچوں پر ڈٹے ہوئے جوانوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف کو ایل او سی پر بھارتی اشتعال انگیزیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف کو عالمی قوانین کے برخلاف یو این گاڑی کو نشانہ بنانے پر بھی آگاہ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ بھارتی فوج کا اقوام متحدہ کی گاڑی کو نشانہ بنانا بڑا خطرہ ہے۔ فوجی ترجمان کے مطابق آرمی چیف نے اگلے مورچوں پہ تعینات جوانوں کے بلند حوصلوں کی تعریف کی۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ بھارتی فوج کو کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاک فوج ایل او سی پر آبادی کے تحفظ کے لیے اقدامات بروئے کار لائے گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج مادر وطن کی جغرافیائی سرحدوں اور وقار کا تحفظ یقینی بنائے گی۔ بھارتی اشتعال انگیزیاں علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ ہیں۔ قبل ازیں لائن آف کنٹرول کے دورے کے لیے پہنچنے پر کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس نے آرمی چیف کا استقبال کیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے تتہ پانی اور جن روٹ سیکٹرز میں سویلین آبادی پر مارٹر گولوں اور بھارتی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ پاکستان نے اشتعال انگیزی پر بھارتی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر لیا اور شدید احتجاج کیا۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے 50 سالہ خاتون شہید ہو گئیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لائن آف کنٹرول کے تتہ پانی اور جن روٹ سیکٹرز میں بھارتی فوج نے بلا اشتعال فائرنگ کرتے ہوئے سویلین آبادی کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ بھارتی فوج نے مارٹر گولوں اور بھارتی ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سے 50 سالہ خاتون شہید ہو گئیں، جبکہ بچے اور خاتون سمیت 4 شہری زخمی ہو گئے۔ بھارتی اشتعال انگیزی پر پاکستان نے بھارت کے سینئر سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے بھارتی فورسز کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی پر شدید احتجاج کیا۔ پاکستان کی جانب سے سینئر بھارتی سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھمایا گیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سوداگر ہے، یہ لوگ مہاجر نام پر جھوٹی سیاست کر رہے ہیں۔ متحدہ نے جعلی مردم شماری منظور کر لی۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں امن ہماری وجہ سے ہے، جلد لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ نیب کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم سوداگر ہے، یہ لوگ مہاجر نام پر جھوٹی سیاست کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کی 3 کروڑ آبادی کو مردم شماری میں کم دکھایا گیا، کراچی کے 70 لاکھ لوگ کم گنے گئے۔ چیف جسٹس پاکستان نے بھی ریمارکس دیے کہ کراچی کی آبادی 3.5 کروڑ ہے، لیکن ایم کیو ایم نے مردم شماری پر صرف اختلافی نوٹ دیا اور وفاقی کابینہ نے مردم شماری منظور کر لی۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ عمران خان کی وفاقی حکومت فیل ہو گئی ہے، کراچی میں لاوا پک رہا ہے، لوگ ناراض ہیں۔ سربراہ پی ایس پی نے کہا کہ ہم پر دباؤ ہے کہ اپنے حقوق چھین کر لیے جائیں۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہماری وجہ سے شہر میں امن ہے، پاک سرزمین پارٹی شہر کو لاوارث نہیں چھوڑے گی، ہم جلد ہی کسی لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ جب تک شہر کا چوکیدار تبدیل نہیں کیا جائے گا یہ شہر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ پاکستان اتنا مایوس کبھی نہیں رہا، پاکستانیوں کو نہ حکومت سے امید ہے نہ اپوزیشن سے۔ پی آئی اے ہیڈ کوارٹر کو اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ محمد حفیظ اور عماد وسیم قومی اسکواڈ سے الگ ہو گئے۔ بابر اعظم اور امام الحق کے بعد ٹی 20 میں پاکستان کی قیادت کرنے والے شاداب خان بھی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم ترنگا پہنچ گئی ہے۔
قومی اسکواڈ بذریعہ بس نیپیر سے ترنگا پہنچا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے مابین 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 26 دسمبر سے ماؤنٹ منگنوئی میں شروع ہوگا۔ محمد حفیظ اور عماد وسیم قومی اسکواڈ سے الگ ہو گئے۔ دونوں کھلاڑی T20 اسکواڈ کا حصہ تھے۔ عماد وسیم بگ بیش لیگ کھیلنے کے لیے آج آسٹریلیا، جبکہ محمد حفیظ کل آکلینڈ سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ بابر اعظم اور امام الحق کے بعد T20 میں پاکستان کی قیادت کرنے والے شاداب خان بھی انجری کے باعث پہلے ٹیسٹ سے باہر ہو گئے۔ ٹیم مینجمنٹ نے ظفر گوہر کو بطور متبادل اسپنر پہلے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان شاہینز کے کھلاڑی بھی ہیملٹن پہنچ گئے، جہاں وہ 27 دسمبر کو ناردرن نائٹس کے خلاف پہلا T20 میچ کھیلیں گے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان T20 سیریز 2-1 سے میزبان ملک کے نام رہی۔ قومی ٹیم اب 2 ٹیسٹ کی سیریز میں کیوی ٹیم کے مد مقابل ہوگی۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔